الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یونس سے قرآن پاک کا درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دریا کے اندر غرق ہونے کو بیان کیا اور فرعون ڈوبتے ہوئے ایمان بھی لے آیا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا میں اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ فرعون کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں۔ پورا واقعہ تفصیل سے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ مصر سے ہجرت کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کو جب اطلاع ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر پیچھے نکل آیا۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو قوم پریشان ہو گئی، آگے دریا پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب لشکر بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، آگے دریا کی لہریں بھی نظر آ رہی۔ اب پریشان ہو کے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اے موسیٰ آپ ہی مشکل کشائی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پہ مارا، دریا میں راستہ بن گیا، خشکی کا ایک راستہ بن گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس راستے سے گزر گئے۔ جب آپ اس راستے سے گزر گئے، فرعون نے دیکھا راستہ بنا ہوا تو وہ بھی اپنے لشکر سمیت گھس گیا۔ جب وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے وہ خشکی کا راستہ ختم کر دیا۔ اب پورے کا پورا دریا جو ہے ان کو بہا کے لے گیا اور وہ تمام کے تمام اس دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اب جب یہ دریا میں ڈوب رہا تھا، فرعون جب دریا میں غرق ہو رہا تھا اور اس کو نظر آ گیا کہ اب میں گیا اور اسے موت بھی نظر آ گئی، اب وہ کہنے لگا کہ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے میں بھی اس خدا کو مانتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ یعنی اب یہ بچنے کے لیے اس نے شروع کر دیا۔ تو اس وقت اسے کیا جواب ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اسے کہا گیا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ مراد یہ کہ اب تو موت آ چکی، عذاب تم پر اتر چکا۔ ڈوبنا جو تھا یہ عذاب تھا، وہ عذاب اس پر اتر چکا۔ تو جب خدا کا عذاب اتر چکا ہو اس کے بعد پھر اگر کوئی توبہ کرے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا کہ فرعون اور لشکر ڈوب تو گیا، لیکن بنی اسرائیل کے دلوں میں فرعون کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ڈوبنے کے بعد بھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون مر بھی گیا ہوگا۔ تو وہ اسی پریشانی کے اندر تھے کہ پتہ نہیں فرعون مرا بھی ہے یا نہیں مرا، پتہ چلے کہ آگے جا کے باہر نکل آیا پھر دوبارہ ہمارے پیچھے پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس ڈر اور اس دہشت کو ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے فرعون کی لاش دوبارہ ان کے سامنے ظاہر کر دی۔ اس کا بیان اگلی آیت میں فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے۔ فرعون سے کہا گیا آج ہم اے فرعون تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ تو اس کے لاش کو دریا نے دوبارہ باہر پھینک دیا کنارے پر۔ اب جب بنی اسرائیل نے فرعون کی لاش کو دیکھا کہ یہ مر چکا ہے اور اس کی لاش مردہ پڑی ہوئی ہے تو اب ان کے دلوں کو تسلی ہوئی کہ واقعی مر گیا، اب ہمارے اوپر دوبارہ یہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بچایا تھا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو اور بنی اسرائیل کے دلوں سے ڈر بھی دور ہو جائے۔
اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو کرم نوازی فرمائی اس کا بیان کیا، اور اس کرم نوازی کے ذریعے ہمیں بھی نصیحت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے عزت دی، فرعون سے نجات مل گئی، اب اس کے بعد ان کو عزت ملی، اقتدار ملا، غلبہ ملا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، ان ملکوں کے اندر ان کو بسا دیا جہاں رزق فراوانی کے ساتھ موجود تھا۔ اب یہ ساری نعمتیں ملی تو کیا ہونا چاہیے؟ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرعون سے نجات دی، ہمیں اقتدار دیا، اس کے ساتھ ہمیں پاکیزہ رزق دیا، خوشحالی عطا کی، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب اس کے بعد دین کے اندر ہی انہوں نے فرقے بنا لیے، دین کے اندر اختلاف کے اندر پڑ گئے، اور کتاب اللہ کے یعنی توراۃ شریف کے اندر تحریفیں کرنا شروع کر دیں، اور یہ اختلاف ان کا چلتا آیا حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو آپ کی نبوت کے اندر ان کا اختلاف ہو گیا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے بنی اسرائیل کے جو حالات بیان کیے، یہ اس کے بیان کرنے کا مقصد ایک کوئی قصہ سنانا تو نہیں کہ ایک واقعہ ایسے ایسے ہوا تھا تو تاریخ سے تمہیں تعارف کروا دیا جائے، ایسا تو نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے، اے مسلمانوں تم اس کا خیال کرنا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اختیار دیا، عزت دی، غلبہ دیا، رزق دیا، مال دیا، دولت دی، دنیا کے اندر ان کو جو ہے وہ حکمرانی عطا کر دی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے دین پر عمل نہیں کیا، دین میں اختلاف کر دیا، خدا کی ناشکری کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو یہ جو امت ہے، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اقتدار دے گا، غلبہ دے گا، عزت دے گا، شہرت دے گا، مال دے گا، دنیا کی حکمرانی دے گا۔ اب اس کے ساتھ تم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جو دین صحابہ کرام کی جماعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے تم ہٹ جاؤ، اور اس سے ہٹ کر دنیا کے اندر پڑ جاؤ، دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ، خدا کی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ تم نہ کرنا، اگر یہ کرو گے تو پھر جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اسی کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور آج مسلمانوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو اقتدار ملا، پوری دنیا کا اقتدار ملا، سپر پاور بنے، حکمرانی ملی، مال ملا، سب کچھ ملا، عزت، غلبہ، ہر اعتبار سے غلبہ ملا، لیکن پھر کیا ہوا؟ دین سے دور، دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال کے پیچھے، آپس کی لڑائی، بغض، کینہ، دین کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اب جگہ جگہ پر مار پڑتی ہے۔ اب ایک جو ہے وہ ایک نقطے کے برابر جو ملک ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کو جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ اب دنیا مل کے جو ہے وہ مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ نتیجہ وجہ یہ کہ دین پر جو عمل کرنے کا حکم تھا اور خدا کا شکر عملی طور پر جو ادا کرنے کا حکم تھا اس پر عمل نہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یقین کرنے کے حوالے سے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو، اور ہرگز ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ اے ہر سننے والے آدمی، اگر تجھے قرآن کے بارے میں شک ہے تو جا کر یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھو کہ کیا ان کی کتابوں کے اندر پہلے سے یہ بیان نہیں کر دیا گیا تھا کہ ابھی ایک کتاب کا آنا باقی ہے؟
ابھی ایک عظیم نبی کا تشریف لانا باقی ہے، تو ان کی کتابیں اور ان کے علماء اگر سچ بولیں گے تو گواہی دیں گے کہ واقعتاً ابھی ایک کتاب نے آنا تھا، ابھی ایک نبی نے تشریف لانا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہی نہیں، جب تک خدا کا عذاب نہیں آ جائے گا تو اس سے پہلے اگرچہ جو مرضی نشانی دیکھ لیں، جو مرضی معجزہ دیکھ لیں، جو مرضی کتاب اللہ کی آیتیں سن لیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی تقدیر کے اندر ازل سے لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد اوپر ایک واقعہ بیان ہوا فرعون کا، اس میں یہ تھا کہ فرعون نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی خدا کی بارگاہ میں معتبر نہ ہوا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب عذاب نازل ہو جائے تو اس وقت مسلمان ہونا قبول نہیں۔ اس پر ایک سوال ہوا، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر بھی خدا کا عذاب آیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو یہ فرق کیوں؟ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول کر لی گئی، اور فرعون کے اوپر عذاب آیا اور اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ اس کا فرق جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ قوموں کو بھی سمجھایا گیا۔ اب وہ کیا سمجھایا گیا، پہلے آیت مبارکہ سن لیں، اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی قوم عذاب کے اتر جانے سے پہلے ایمان لے آئے تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دے، فرمائیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی عام طور پہ قوموں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ عذاب آتا ہے اور برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ یہ جدا ہے۔ یہ کیسے جدا ہے؟ وہ یوں جدا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم ایمان تو نہیں لائی، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یونس علیہ السلام ہیں سچے، جو بات کرتے ہیں ہوتی درست ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ تم پہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو قوم نے آپس میں کہا کہ بھی دیکھو اگر تو یونس علیہ السلام نے رات گھر پر گزاری تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک یہ بستی میں موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ بستی سے نکل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام رات کے وقت بستی سے تشریف لے گئے۔ اب وہ تشریف لے جانے کا واقعہ ایک اپنی جگہ ایک تفصیل ہے، اس کی وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ یونس علیہ السلام جب بستی سے نکل گئے تو قوم کو سمجھ آ گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ صبح ہوئی تو بادل چھا گئے، کالے سیاہ بادل، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ عذاب ہی آئے گا، یعنی اب یہ جو اس طرح کی بارش آ رہی ہے یہ عذاب ہی ہے۔ تو اب انہوں نے عذاب کے ڈر سے سب اپنے بچوں کو، عورتوں کو جمع کیا، میدان میں نکل گئے، ننگے سر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ جب گڑ گڑانا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، تو اب ایک بات تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جیسا یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ عذاب ابھی اترا نہیں، شروع ہوا، ظاہر ہوا، اترا نہیں ان کے اوپر، اس سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہی معاملہ دوسری قومیں کیوں نہیں کرتی کہ اللہ کے عذاب سے پہلے ہی مسلمان ہو جائیں؟ یہ تو یہاں تک اتنی بات ہوئی۔ اب جو دوسرا معاملہ ہے کہ فرعون نے عذاب کے وقت کلمہ پڑھ لیا لیکن اسے معافی نہیں ملی، یونس علیہ السلام کی قوم کو معافی مل گئی، اس کی وجہ
اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ فرعون کے معاملے میں عذاب آ چکا تھا، وہ پانی میں ڈوب چکا تھا، پانی کی لہروں کے اندر وہ تیر رہا تھا، تو یہ عذاب جب اس پر نازل ہو چکا وہ اس وقت توبہ کر رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب ابھی اترا نہیں، اس کی علامتیں ابھی ظاہر ہوئیں کہ ایک بادل نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ بادلوں کا نظر آنا عذاب کی علامت ہے، عذاب نہیں۔ عذاب یہ ہے کہ بادل برسنا شروع ہو جائیں، طوفانی بارشیں ہوں، تباہ کن بارشیں ہوں، نیست و نابود کر دیں، ملیا میٹ کر دیں، یہ جو کیفیت ہے یہ عذاب ہے۔ اور اس سے پہلے بادلوں کا صرف ظاہر ہو جانا یہ عذاب کی علامت ہے۔ عذاب سے پہلے علامت دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ قبول ہے، لیکن عذاب کی علامتوں کے بعد وہ عذاب شروع بھی ہو چکا ہو اس وقت توبہ کرنا یہ قبول نہیں۔ تو فرعون کی توبہ ہے عذاب شروع ہونے کے بعد کی، اور قوم یونس کی توبہ ہے عذاب شروع ہونے سے پہلے علامات کے ظاہر ہوتے وقت۔ لہذا یہ دونوں میں فرق ہے، جس کی وجہ سے فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ لوگوں کو مسلمان کر چھوڑنا ہی آپ کا کام نہیں ہے، یعنی یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان بنا کر ہی چھوڑنا ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا۔ دعوت دی، قبول کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کی مرضی۔ آپ ان کے پیچھے اس طرح نہ پڑے کہ آپ نے بہر صورت ان کو مسلمان کر کے چھوڑنا ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی فرمایا کہ اگر مسلمان کر کے ہی چھوڑنا ہوتا تو خدا خود ہی کر دیتا، پھر تو نبیوں کے بغیر ہی خدا سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن خدا کی مشیت یہ نہیں، خدا کی حکمت یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، اپنا اختیار استعمال کر کے کوئی مسلمان ہونا چاہے ہو جائے، کوئی کافر رہنا چاہتا کافر رہ جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ فرمایا کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی۔ مراد یہ ہے کہ جب بندہ کوئی فیل کرتا ہے، مثال کے طور پہ میں کھانا کھاتا ہوں، یا کھانا کھانے میں کیا ہوتا ہے، میں اس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے اعتبار سے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہوں، اٹھاتا ہوں، منہ میں ڈالتا ہوں، منہ چلاتا ہوں، یہ سارا کچھ کرتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے۔ میں چاہوں تو ہاتھ نہ اٹھاؤں، میں چاہوں تو لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال لوں۔ بندہ جب یہ کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کا اختیار اس میں ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے ایک قدرت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس قدرت کا یہ اظہار ہوتا ہے، جسے اصول کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ بندے کی طرف سے کسب ہوتا ہے، یعنی بندہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خدا کی طرف سے خلق ہوتا ہے، یعنی وہ فعل پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ فعل پیدا کر دیتا، بندہ جب کام کرنے لگتا خدا وہ فعل پیدا کر دیتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے جو فعل کو پیدا کرتا ہے، جب تک یہ نہ ہو تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، خدا فعل کو پیدا نہ کرے بندہ مسلمان ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ کا ارادہ خلق اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہاں بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا تو بھی اپنے اختیار سے۔ مشیت الہی کا یہاں پر بیان ہے، بندے کے اختیار کی یہاں پر نفی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچا غور و فکر ہو تو زمین و آسمان بھی ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تم فرماؤ اے لوگو تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی فرمایا کہ لوگو دیکھو آسمان و زمین میں اللہ کی عظمت، توحید اور قدرت کے کیسے کیسے عظیم دلائل موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہی نہ ہو اس کو نہ رسولوں کا آنا نفع دیتا ہے، نہ اللہ کا ڈرانا نفع دیتا ہے، اور نہ خدا کی نشانیاں کام آتی۔ اب اس کے بعد فرمایا
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ، ان کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات یہ بھی دکھائے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی، اور قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے کہ اس کی مثل نہیں بن سکتی۔ تو یہ سب کچھ ان کے سامنے آ چکا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا کہ پھر ان کا یہی حالت ہے کہ اب ان کو انہی دنوں کا انتظار ہے جیسے دن پہلی عذاب والی قوموں پر گزر چکے۔ یعنی اب سب کچھ کے باوجود ایمان نہ لانے کا مطلب یہی ہوا کہ اب ان پر بھی پھر وہی عذاب آئے جو پہلی قوموں پر آیا۔ تو فرمایا کہ اب آپ ان سے فرما دیں کہ اب تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اب خدا ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قرآن کی آیتیں اور معجزات تو تم پہ اثر نہیں کر رہے، اب خدا تلوار کے ذریعے جو فیصلہ کرے گا تمہارے اور ہمارے درمیان، اس کے ذریعے تمہیں پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ چنانچہ پھر اس عذاب کا ظہور بدر کے دن تلوار کے ذریعے ہوا، اور اس پر فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے آئے ہیں، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے ایمان کا ان پر واضح اظہار کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ مجھے میرے رب کی طرف سے کیا کیا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ ارشاد فرمایا تم فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ حکم ہے کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، رد کرنے والا نہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دین کا کھلم کھلا اعلان بتا دیا کہ اے لوگو تمہیں اگر میرے دین کے بارے میں شبہ ہے کہ میں کس دین پر ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا کیا دین ہے۔ میرا دین یہ ہے کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور میں تمہارے بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کرتا، میں مسلمان ہوں، تھا، رہوں گا۔ مجھے حکم یہ ہے کہ اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا رکھو، ہر باطل سے جدا ہو کر مشرک ہرگز نہ ہونا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا جو نہ تجھے نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کے اس ارادے کو روک نہیں سکتا، اور خدا کسی پر فضل فرمانا چاہے تو خدا کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ میرا دین یہ ہے اور میں اس دین کے اوپر۔ اب اس کے بعد فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔
واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارشاد فرما دیا، اے لوگو، حق آ چکا، قرآن آ چکا، اسلام آ چکا، دین آ چکا، خدا کا نبی آ چکا۔ اب اس کے بعد جو ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ اور اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ ان سے فرما دے کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑنا ہے، تمہارے اندر دین اتار کر چھوڑنا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام اتنا ہے کہ خدا میری طرف وحی کرتا ہے، میں اس کی پیروی کروں، اور اس نے مجھے اسی کا حکم دیا کہ اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔